السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کل جی پاکستان میں سب سے ہاٹ فیورٹ ٹاپک جو ہے وہ لوگوں کو ملا ہوا ہے جی، رجب بٹ۔ رجب بٹ ایسی شخصیت کا مالک ہے جو شہرت کا بھوکا ہے، جس کی فیملی شہرت کی بھوکی ہے، اور یہ فیملی ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں وائرل ہوئے اور ان کے اوپر میں کہتی ہوں کہ نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے۔ مطلب کہ کمپنیز جو ہیں ان کے اوپر نوٹوں کی بارش کر رہی ہیں، ان کے اوپر پیار لٹا رہی ہیں۔ اصل میں اس پیار کی حقیقت کیا ہے، اور جو ان کے گھر کے سامنے جو عوام کا جمع غفیر رہتا ہے، رش رہتا ہے، کیا وہ ان سے محبت کرتے ہیں تو یہاں آتے ہیں یا کسی اپنے لالچ کی وجہ سے آتے ہیں؟ جناب علی جو خود کو پاکستان کا امبانی سمجھتے ہیں، جس نے 1.5 سال میں کروڑوں روپیہ کمایا اور یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا یہ انسان رجب بٹ اور اس کا کانٹینٹ، اس کو یہ یوٹیوب نے اعزاز بخشا، کیونکہ لوگ اس کے پیچھے، اس کو لگتا ہے پاگل ہے، میرے پیچھے لوگ پاگل ہیں، لوگ مجھے بہت دیکھتے ہیں، میرے اوپر جان چھڑکتے ہیں، نوٹ چھڑکتے ہیں اور نوٹ نچھاور کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت سے یہ بالکل غافل ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ اب جی اس کی شادی کا کانٹینٹ چل رہا ہے، ہر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے، اور اس چیز سے بالا تر ہو کے لوگ اس کے پیچھے پاگل ہیں کہ اس بندے کی ریالٹی کیا ہے، اصل میں یہ شخص کس طرح آپ کو اپناٹائز کر کے اور اپنی ایک فیک لائف دکھا کے آپ لوگوں کو اس نے بدھو بنایا ہوا ہے۔ جناب علی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے نہاد ہو کے فریش ہو کے پہلے تو ڈرامائی طریقے سے ولاگ شروع کرتے ہیں اور اپنے شاور کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اور شاور کو سب کو بتاتے ہیں کہ بھئی میں نے شاور کو بھی ٹنا ٹن کر دیا، میں گھر خالی کرنے سے پہلے میں نے اس چیز کو بھی ٹنا ٹن کر دیا، اس کو بھی ٹنا ٹن کر دیا، یہ جو ہے میں گھر بیچنا نہیں چاہتا، یہ میری کمائی سے خریدا ہوا پہلا گھر ہے، لیکن یہ میں نے اپنے بہت ہی قریبی دوست کو یہ گھر سیل کیا ہے، ہر چیز کے ساتھ سیل کیا ہے، یہ کیونکہ اس گھر میں پھر نئی چیزیں جو لینی ہیں، پیسہ اتنا آ گیا، اب ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، نئے اے سی لگے ہوئے ہیں، نیا فرنیچر، سب کچھ بس فرنیچر کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ فرنش مکان جو ہے وہ میں نے فروخت کیا، فلیٹ جو ہے وہ میں نے فروخت کر دیا اپنے قریبی دوست کو۔ ٹھیک ہے جی، تو پورے گھر کے اوپر جو اس نے کیمرہ گھما کے چیک کروایا کہ بھئی دیکھ لیں کتنا شاندار وی آئی پی قسم کا اس کا فرنیچر ہے، اور ہر چیز جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ میں نے یہاں پہ لا کے رکھی تھی، مطلب دکھانے کا شو آف، ہر چیز میں شو آف، ہر چیز میں۔ میں کہتی ہوں اللہ کے بندو، اتنا تو کوئی عربی شیخ بھی شو آف نہیں کرتے ہوں گے جتنا یہ بندہ شو آف کر رہا ہے، اور آج کل اس کے گلے میں ایک سنجے دت کی طرح ایک چین ہوتی ہے، اور آج پھر اس نے ایک گولڈ نمان چشمہ بھی لگا لیا ہے، مطلب کہ جیسے جیسے پیسے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس بندے کی جو مینٹلٹی ہے نا، اور اس بندے کا جو وہ لالچ پن اور شو آف کرنے کی عادت اور شوخہ ہونا، وہ بس چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بہرحال جی یہ تو چڑھتے سورج کو ہر کوئی سلام کرتا ہے، آج اس کا ٹائم ہے تو کل کسی اور کا آ جائے گا، یہ کوئی پہلا تو نہیں ہے یوٹیوبر جس کو اتنی پذیرائی حاصل ہو دنیا میں ہوئی ہو، یہ نہ پہلا ہے نہ آخری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بس چڑھتے سورج کو لوگ سلام ٹھوکتے ہیں، اور جب اس کا وہ غروب ہو جاتا ہے تو کوئی اس کو ملنا، اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جیسے آج کل ڈکی لوگوں کا، اقرا لوگوں کا حال ہے، الٹی کلابازیاں لے رہے ہیں، بیچارے مری جا رہے ہیں، پرینکس کر کے اقرا پاگل ہوئی پڑی ہے، لیکن بیچاری کا یہ جو اگلا ملین ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، تو سب کا بٹھا اس بندے نے بٹھا دیا، سب کی جو ہے نا میں کہتی ہوں بولتی ایک دفعہ تو بند کر دیا۔ بہرحال اس سے بھی بڑا کوئی بدماش، اس سے بھی بڑا کوئی کہتے ہیں نا کہ تیز بندہ آ ہی جائے گا نا، کیونکہ یہ تو تیزی ہے، یہاں پہ صرف تیز لوگ ہی فیمس ہوتے ہیں، عام شریف لوگ یہاں پہ، شریف لوگوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ اب جی آج کی ویڈیو میں نہا دھو کے گھر کا دکھا کے لوگوں کو اب نیچے جاتا ہے، نیچے ابا جی بیٹھے ہیں، فرمائش کر رہے ہیں، پہلے تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ اماں تمہاری مجھے لے کے نہیں گئی، تو اس کو کہتا ہے تیرے سے پیار کرتی ہے میری ماں، تجھ سے پیار کرتی ہے، تیری صحت کا خیال کرتی ہے، اس لیے تجھے نہیں لے کے گئی۔ جب بھی اس نے یہ کہا نا کہ میرے کپڑے اٹھا لو، میری چیزیں اٹھا لو، میرے جوتے، میرے جو بھی شادی کی اس کی تیاری کی چیزیں تھیں، تو اس کو پھر کہتا ہے پیسے لے لینا۔ ایک یہ بندہ اس چیز کے اوپر اس کو شرم نہیں آتی کہ جب بھی اس نے کچھ ماں کو لے کے دینا ہو، بیوی کو لے کے دینا ہو، بہن کو لے کے دینا ہو، دوستوں کو لے کے دینا ہو، باپ کو لے کے دینا ہو، جن کی وجہ سے آج یہ اس مقام پہ پہنچا ہے، جن کو دکھا کے یہ سوشل میڈیا پہ پذیرائی حاصل کر رہا ہے، انہی لوگوں کے اوپر یہ اتنا احسان جتاتا ہے، مطلب کہ باپ کو کہتا ہے پیسے لے جائیں، خود لے آئیں، پہلے تو ایک لمحہ پہلے تو کہتا ہے کہ تو بیمار ہے، تو نے نہیں جانا، تیری ماں اس کو اپنے گھر نہیں لے کے گئی، نئے گھر ہیں کہ ابا بیمار ہو جائے گا، اور بازار جانے کے لیے تو ابا کو کہتا ہے کہ پیسے لے جائیں، میرا کام ہے پیسے دینا، میں تجھے پیسے دے دوں گا، تو چلا جائیں، تو اپنی جو چیزیں تو لے جائیں۔ واہ سلام ہے بھائی تیری عظمت کو، کیا بات ہے، یہی ماں باپ ہیں جو تجھے کما کے دے رہے ہیں، تیری کوئی کمال نہیں ہے جو تو ان پہ اتنا احسان جتاتا ہے نا، اور بیوی کو جو کہتا ہے اینیورسری والے دن ساری تیری میں نے خواہش پوری کر دی ہے، خواہشیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو کون ہوتا ہے کسی کی فرمائشیں پوری کرنے والا، خواہشیں پوری کرنے والا؟ تیری میں نے ساری خواہشیں پوری کر دی ہیں، اب بتا اور تیری کیا خواہش رہ گئی، اب ایک ہی خواہش رہ گئی، اس طرح کی باتیں، اتنا مطلب کہ اس بندے کے اندر غرور اور تکبر ہے،
اس کے بعد محترم جب گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ وہاں پہ رش بنا ہوا ہے جی. اماں نے جاتے ہی شکایت کر دی کہ بھائی لوگ جو ہیں ہوں آئے گی ٹک ٹاک تے ویڈیو، ہوں آئے گی ٹک ٹاک تے ویڈیو کو میں سارے ڈانٹ دیتا ہے. آ گئے نے 12 بجے نال ہی بوا توڑن لگ گئے نے. شکایت کر رہی ہے بیٹے سے، اور بیٹا کہہ رہا ہے بیٹے کو یہ شرم نہیں آتی، یہ نہیں ماں کو بتاتا کہ بھئی میں خود ان کو کہتا ہوں آئے، یہ خود میں ان کو خود دعوت دیتا ہوں، میں نے خود اپنی سوشل میڈیا پہ پہلے ہی بتا دیا میں کدھر شفٹ ہو رہا ہوں، کون سا میرا گھر ہے. جب تم لوگ اچھی بچی اپنی یہاں پہ ایڈوانس میں شیئر کر دو گے تو پھر خود لوگوں کو دعوت دو گے تو کیا لوگ نہیں آئیں گے؟ اور وہ کون آتے ہیں؟ وہ کون آتے ہیں؟ کہ عام عوام آتے ہیں جو آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ آتے ہیں، جو فورسز میں کام کرتے ہیں وہ آتے ہیں، جو کالج گوئنگ بچے ہیں وہ آتے ہیں، یونیورسٹی گوئنگ بچے وہ آتے ہیں، وہ نہیں آتے. وہ تو تھوکتے بھی نہیں ہیں ایسے لوگوں پر جو محنت کر رہے ہیں، جو محنت کے بل بوتے پہ اپنا نام مقام بنانا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے دو ملاتے وہی لوگ آتے ہیں جن کو شاؤٹ آؤٹ چاہیے ہوتے ہیں، جن کو کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے. وہی موبائل لے کے ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ کاش ایک کلپ ہمارا رجب کے ساتھ بن جائے اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا یوٹیوب چینل چل جائے. مطلب اللہ سے زیادہ انہیں اب رجب پہ بھروسہ ہے. ابھی حال ہی میں ایک لڑکا ان کے گھر آیا اور اس نے رجب کے باپ کو بولا میرے چینل کا نام لے دیں، میرے چینل کا نام لے دیں، میں اور بول دیں کہ اس چینل کو فالو کریں. تو بزرگ فرماتے ہیں رجب صاحب کے ابا جی کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا اویس معاویہ. تو محترم فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ نام نہیں لیتے، میں تو نہیں لوں گا نام. اور اس کی اماں جس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ رجب کے باپ کے شاؤٹ آؤٹ سے تمہارا چینل چل جائے گا، اس کو کہتی ہے اویس بول دو، معاویہ رہنے دو. لاکھ دلانت ہے ایسے لوگوں پہ. میں کہتی ہوں شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں کے ایمان اتنے کمزور ہیں، رب کی ذات رزق دینے والی ہے، تم لوگ کن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ خود محنت کرو، خود کماؤ، خود اپنا فیوچر بناؤ، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو. یہ کوئی عزت نہیں ہے. پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بے تحاشا ہوتا ہے. تو پھر اگر پیسے والوں کی اب ہر جگہ پہ عزت ہونے لگے نا تو پھر اس دنیا میں صرف لوگ پیسہ ہی کمائیں، عزت کو پھر کوئی کہتے ہیں نا کوئی کچھ نہ سمجھے. اور آج کل یہی ہو رہا ہے بھائی، عزت سے زیادہ جو ہے نا پیسہ جو ہے نا جس کے پاس، وہ کہتے ہیں نا باپ بڑا نا بھیا، سب سے بڑا روپیہ جس کی جیب میں پیسہ، عزت بھی اسی کی ہے. اسی سوچ کے تحت آج کل لوگ سوشل میڈیا پہ فحاشی پھیلا رہے ہیں، گند پھیلا رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے لائیوز میں پتہ نہیں کیا کیا گند دکھایا جاتا ہے، گالی گلوچ کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ کالے کیے جاتے ہیں. اب جی اماں نے ایک تو یہ سندیسہ دے دیا کہ بھئی میں نے سب کو منع کر دیا ہے، میں نے ڈانٹ دیا. اور دوسرا یہ بھئی تو پہلے گھر آ گئی میرے سے، ماں کو کہتا ہے تو میرے سے پہلے گھر آ گئی ہیں. وہ کہتی ہے ہاں پیسہ لگانا تیرا کام ہے، گھر کو بنانا سنوارنا میرا کام ہے، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے اس گھر کی ایک ایک چیز سنواروں گی. تو وہ کہتے ہیں اچھا پیسہ تو میرا لگ رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ بھی پیسہ بھی میرا ہی لگ رہا تھا، اب تیرا لگ رہا ہے. مطلب کہ یہ کام میں نے ہی شروع کیا تھا، میں ہی ہوں جو تجھے یوٹیوب پہ لائی ہوں، میں ہی ہوں جو ٹک ٹاک پہ لائی ہوں، اور میں نے ہی تجھے موٹیویٹ کیا تھا کہ ہم ایک چینل بناتے ہیں. اور آج تو کہہ رہا ہے کہ بھی پیسہ میں لگا رہا ہوں. ادھر بھی ماں نے خوب ناک کاٹی، شرمندہ کیا. مطلب کہ ابھی سے ہی جنگ شروع ہو چکی ہے. بہو ابھی آئی نہیں اور بحث ابھی سے بیٹے سے شروع ہو چکی ہے کہ بھئی یہ کام تو میں نے شروع کروایا تھا، اگر آج تو کروڑوں کما رہا ہے تو میری وجہ سے کما رہا ہے. جس کو شک ہے جا کے آج کی ویڈیو دیکھ لے. اسی طرح کا ہی لہجہ رجب کی ماں نے اس کے ساتھ اپنایا، کیونکہ یہ خود بھی ظاہر بات ہے جیسی ماں ویسا بیٹا. ٹھیک ہے، بیٹے کی لینگویج بھی ویسی ہی ہوتی ہے گندی غلیظ، تو ماں کی بھی تو ویسی ہی ہوگی نا. ماں بھی تو جتائے گی نا، ماں تو بولے گی نا کہ آج تو جو کچھ ہے میری وجہ سے ہے. آج تو فن خان بنتا ہے، زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے گردن اٹھا کے اور گلے میں سونے کی پتہ نہیں کتنے تولے کی چین پہن کے، تو وہ کس کی بدولت ہے؟ میری بدولت ہے. بہرحال جی شادی کا کانٹینٹ ابھی آیا نہیں، اور مطلب کہ بندے کے جو مزاج ہیں وہ آسمانوں پہ لگ گئے ہیں. اور یہ پوری کی پوری شادی جو ہے یہ پیڈ ہوگی، مطلب کہ اس کے کوئی ان کا خاص خرچہ نہیں ہوگا، لیکن دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اوئے ہوئے رجب بھائی کی شادی تو اتنا رجب بھائی نے شادی پہ خرچہ کیا، اوئے ہوئے پانی کی طرح پیسہ بہایا، اوئے ہوئے شاندار فرنیچر اور اتنا بڑا گھر، یہ وہ ایسے. مطلب کہ دنیا میں صحیح کھو چکے ہیں یہ لوگ. اور ان کو دیکھ دیکھ کے باقی لوگوں کا بھی دماغ خراب ہو رہا ہے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو تو کمپنیز جو ہیں وہ اب ان سے پروموشنز کروانے کے لیے ان کو ہر چیز فری میں ملتی ہے، ان کی ہر چیز فری ہوتی ہے، پوری شادی سپانسرڈ ہوگی. لیکن عام عوام جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے پاگل ہوگی اور آل ٹپکائے گی، اور ان کو ایسا لگے گا کہ بھی رجب اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، مان کتنی خوش نصیب ہیں لڑکیاں کہیں گی. لیکن ایک سوچ آپ لوگوں کو رکھنی چاہیے کہ پیسے ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہے. ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھا کریں. یہ دنیا فانی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ ہماری مرنے کے بعد شروع ہوگی. ان جیسے سائیکو قسم کے انفلوئنسرز کو دیکھ دیکھ کے جو اندھا دھن پیسہ کما رہے ہیں، اور جن کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا، جینا مرنا سب کچھ پیسہ ہے، وہ تو موت کو بھول بیٹھے ہیں. لیکن آپ بھی اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. جتنے بھی پیرنٹس جو اپنے بچوں کو لے کے ان کے دروازے پہ پہنچے ہوتے ہیں، مجھے ان پہ ترس آتا ہے. مجھے ان کو دیکھ کے مجھے
پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کے ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کو کس رستے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہیں، ٹھیک ہے، جو نہ دنیا کے نہ دین کے، مطلب کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں۔ اور اگر کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حرام کام یہ بندہ کر رہا ہے، سونے کی چین اس نے پہن لی، قرآن پاک کے جھوٹے حوالے یہ دے رہا ہے، بولتے وقت یہ نہیں سوچتا میں کیا بول رہا ہوں، ماں باپ بہن بھائیوں کو گالیاں دینا بکنا یہ اس کے لیے عام سی بات ہے، باپ کے گال کھینچنا، ماں کو ٹڈی ٹڈی بولنا، مطلب کہ بہن کے ساتھ گھٹیا قسم کے پرینکس کرنا، اور بیوی کو کے اوپر جتانا کہ میں تم پہ بڑا پیسہ خرچ کر رہا ہوں، یہ سب نیچ لوگوں کی حرکتیں ہیں۔ تو ملتی ہوں جو نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔